علامہ عباس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. ایک باحثیت ایک ہمت ہمارے اندر ہو جاتا ہے کہ اب علامہ عباس جب آپ کے بیگ میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہونا تو ہمیں نہ کسی پہاڑ سے ڈر لگتا واہ ہے, واہ واہ, نہ کسی کروے سے ڈر لگتا ہے, کیا نہ بات. کسی چیز سے ہمیں کچھ بھی ڈر نہیں لگتا ہے کہ یار عباس علامہ عباس ہمارے ساتھ ہی ہے انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے اوپر لہرانا ہے, اسی کے جذبے کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں. ہر جہاں پہ بھی چوٹیاں جو بھی چوٹیاں ہم لوگوں نے سر کی ہے اس کے اوپر پاکستانی پرچم کے ساتھ ساتھ علامہ عباس بھی ہم وہاں پہ بھی لہراتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی. میں ہوں محمد علی انجم. بلتستان بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے اور بلتستان کی وجہ شہرت یہاں کے کوہ پیما بھی ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام بلند و بالا چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا کر وطن عزیز کا نام روشن کیا. آج ہمارے ساتھ ارض بلتستان سے تعلق رکھنے والے ایک نامور کوہ پیما موجود ہے. انتہائی کم عمری میں انہوں نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو, براڈ پیک, گشبروم 2 اور سپانٹک سر کر رکھی ہے. ابھی حالیہ دنوں انہوں نے 8000 میٹر بلند ننگا پربت بھی سر کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا. جناب یوسف میری, اور انہیں یوسف ہوشے کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے. یوسف بھائی, ابھی حالیہ دنوں آپ نے قاتل پہاڑ کہلائے جانے والے ننگا پربت کو سر کیا ہے. اس مہم جوئی کے بارے میں ذرا بتائیے گا. اس مہم جوئی کا آغاز کب ہوا, کتنے دنوں میں آپ سمٹ تک پہنچے, اور محرم الحرام کی مناسبت سے آپ نے وہاں پر علامہ عباس بھی لہرانے کا اعزاز حاصل کیا, تو ذرا تفصیل سے اپنی اس مہم جوئی کے بارے میں بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. تو بہرحال اس مہم جوئی کے بارے میں تھوڑا بہت مشکل بھی ہو گیا تھا کیونکہ موسم کی حالات آج کل بہت ہی زیادہ خراب چل رہے ہیں. تو تقریباً 1 مہینہ لگ گیا تھا, نہیں تو کم سے کم یہ 15-20 دنوں میں یہ ننگا پربت کا سیزن ختم ہونا تھا. تو مہینہ لگ گیا اس سال ہمیں, کیونکہ موسم بہت ہی زیادہ خراب تھا اوپر. تو ہم لوگوں نے جو ہے نا 4 روٹیشن میں اس کو کمپلیٹ کر کے واپس آ گیا ہوں. تو ابھی میرے ساتھ ایک فارنرز تھا, میں اس کے ساتھ ایز شیرپا گیا تھا. تو وہ ایکواڈور کا ایک بندہ ہے سنتیاگو کے نام سے, جس کے پیر بھی نہیں ہے, فروز بائٹ ہو چکا تھا. اچھا, اسپیشل پرسن ہے. جی اسپیشل ایک پرسن تھا, وہ فروز بائٹ ہو چکا تھا. اس کا پیر دونوں ادھر آدھے پیر کٹے ہوئے تھے دونوں. تو پچھلے سال بھی اس نے ایک ٹرائی کیا تھا, تو 8000 پہ جا کے واپس آ گیا, پھر اس کے لیے کامیاب نہیں ہو گیا. تو اس سال اس نے مجھے ہائر کیا تھا اسپیشلی, تو اللہ کی فضل سے کامیاب ہو کے واپس آ گیا. اچھا, ابھی اطلاعات ہیں کہ آپ دوبارہ کیٹو بھی جانے والے ہیں. کیٹو آپ نے پہلے سبمٹ کر رکھا ہے. جی. کیٹو کو بہت ٹیکنیکل پہاڑ سمجھا جاتا ہے, اور سال رواں موسم کی کنڈیشنز بھی کچھ بہتر بتائی نہیں جا رہی. ابھی تک کوئی گروپ اوپر سبمٹ تک پہنچا نہیں ہے. تو کیٹو پر آپ مہم جوئی کے لیے جا رہے ہیں, اپنی اس مہم جوئی کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں؟ جی ابھی اس سال انشاءاللہ ابھی میرا دوسرا پلان ابھی 3 دن کے بعد انشاءاللہ میرا کیٹو پہ جانے کا پلان ہے. سیم وہی کلائنٹ ہوگا جو, اور اس کا بھی وہی کیٹو نیو ہوا ہے. میں نے تو 2021 میں کیٹو کیا ہوا ہے, کیونکہ اس وقت ہمیں جو ہے نا MCB نے ہمیں اسپانسر کیا تھا, اور ہم ایک لوکل ایکسپیڈیشن بنے تھے. اس میں نہ شیرپاز تھے, نہ کوئی فارنرز تھا, کوئی بندہ نہیں تھا. پورا ہمارا لوکل یہاں کا بندے تھے. ہم 5 بندوں نے 2021 میں کیٹو کیا ہے. باقی ابھی یہ جو فوراً یہ ننگا پربت کے بعد وہ اس کا پلان ہے کیٹو کے لیے جانے کا. تو انشاءاللہ ابھی ہم ٹرائی کریں گے کیٹو کے لیے. سننے میں آیا ہے کہ اس سال تھوڑا بہت تو موسم خراب ہونے کی وجہ سے ادھر رسیا روپ بھی کیمٹو سے اوپر فکس نہیں ہوا ہے ابھی تک. تو انشاءاللہ 31 جولائی تک کیٹو کا سبمٹ پوش ہوتا ہے, 25 جولائی سے لے کے 31 جولائی تک. تو انشاءاللہ ابھی ہم ایک دفعہ جائیں گے, اور اس کو بھی ایک دفعہ ٹرائی کر کے, اور اس بندے کا جو ہے نا وہ ایک خواہش ہے کہ وہ کیٹو بھی کر لیں اور ننگا پربت بھی کر لیں. تو اس بندے کا جو ہے نا وہ پیر نہیں ہے, تو اس کا شاید میرا خیال سے ورلڈ ریکارڈ بنانے کا بھی اس کا کوئی سسٹم ہوگا. تو اس نے مجھے اسپیشل آفر کیا کہ اس دفعہ, اور ابھی ہم لوگوں نے 2-3 دن کے بعد کیٹو کے لیے جانا ہے. یوسف تم نے تیار بیٹھنا ہے. تو اس کے ابھی یوم عاشور کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کیٹو جانے کا پلان ہے. اچھا یوسف بھائی, ویسے جو مقامی کوہ پیما ہیں ان میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے. وہ چاہے تو خود سبمٹ کر سکتے ہیں, اور ہوشے کے گروپ نے یہ ثابت بھی کر دیا. کچھ سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگوں کو اسپانسرشپ بھی اس لیول کی نہیں ملی. پورٹرز آپ کے ساتھ نہیں تھے, آپ خود پورٹرز بھی تھے, آپ خود کلائمبرز بھی تھے, اور آپ نے کر دکھایا, ثابت کر دیا کہ مقامی پورٹرز یہ کر سکتے ہیں. مقامی جو کوہ پیما ہیں ان کی مشکلات ذرا بتائیے گا کہ وہ خود سے سمٹ پہ کیوں نہیں جا سکتے ہیں.
ہمیشہ کسی فارنر کے ساتھ یا کسی کوہ پیما کے ساتھ بطور رپورٹر جاتے ہیں بالکل اور نام ان کا نکلتا ہے، محنت آپ کی ہوتی ہے. محنت ہماری ہوتی ہے. دیکھیے جی ابھی یہ جو ہے نا سب اب ہمارے یہاں کے جتنے بھی اچھا لوکل رپورٹرس ہیں، اب شیرپاز کہے جائیں یا ان کو رپورٹرس کہا جائے یا ان کو پاکستانی کلائمبرز کہا جائے، لیکن صلاحیت کی کمی نہیں ہے ہمارے بندوں میں. صلاحیت کی کمی بالکل بھی نہیں ہے، بہت تکڑے اور بہت اچھے لوگ ہیں. اور ابھی صرف اور صرف کمی ہے تو کوئی بندہ جو ہے نا باہر سے آ کے ہمارے لیے اسپانسر کرے، کیونکہ اگر اسپانسر کر دیا تو ہم نے ثابت کیا ہوا ہے. ہم نے 13 دنوں میں K2 کا کمپلیٹ کیا تھا جب ہمیں اسپانسر ہو گیا تھا. اس وقت شیرپا بھی نہیں تھا اور وہ فارنرس بھی نہیں تھے، لوکل بندے تھے. تو 13 دن میں K2 ہم نے کر کے واپس آ گیا تھا. تو اگر کوئی کہیں سے اسپانسر آ جائے مل جائے ہمیں اچھا تو تھوڑا بہت ٹیکنیکلی ایشو آتا ہے وہاں پہ. ہمارے بندوں پہ جو ہے نا ٹیکنیکل کم ہے اور اس میں تھوڑا بہت ٹریننگ بھی کورس بھی کرنا پڑے گا ہمیں، اس کی تھوڑا بہت کمی ہے. باقی بندوں میں صلاحیت اور روڈ فکسنگ جو ہے نا ہر بندہ کر سکتے ہیں ہمارے لوکل بندے. تو بس صرف اور صرف کمی ہے تو ہمیں اسپانسرشپ کی کمی ہے اور آگے سے جو ہے نا ہمیں کوئی ہماری آواز بن کے آگے وہ بجانے کی کوئی وہ نہیں ہے بندوں میں. مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر انگریز کے ساتھ جاتا ہے، کوئی کسی اور اچھا کلائمبرز کے ساتھ جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے کام کی حد تک ہوتا ہے، لیکن لینگویج کی اسکل کی کمی ہوتا ہے ہمارے لڑکوں میں. لینگویج کی اسکل کی بہت کمی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کبھی آگے نہیں جا سکتے. اب کوئی بندہ جا کے جو ہے نا انگریز کے ساتھ ڈائریکٹ انگلش میں بات کریں تو وہ ظاہری بات ہے تھوڑا بہت اس کا امپریشن بھی بڑھ جائے گا، تو اس کی تھوڑا بہت قابلیت بھی ہو جائے گی. لیکن اس طرح کی جو ہے نا انگریز کے ساتھ ڈائریکٹ ہمیں ڈیل کرنے کی لڑکوں کی پاس صلاحیت تھوڑا کمی ہے. اور یہ لینگویج اسکل اگر تھوڑا ہمارا لڑکوں میں آ جائے اور باقی اسپانسرشپ اگر وہ مل جائے تو ہمارے لڑکوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ K2 بھی ہم لوگ فکس کریں گے. جہاں پہ جس پہاڑ پہ بھی وہ نام لیا انشاءاللہ وہ ہم فکس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صحیح. اگر آپ ذاتی طور پر کوئی ایکسپیڈیشن ترتیب دیتے ہیں تو اس کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں؟ اور ذرا بتائیے کہ جو کمپنیاں ہیں مختلف جو بڑے کلائمبرز کو اسپانسر کرتی ہیں ان کا کبھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے؟ اسپانسر تو پھر وہی بات ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے بندوں کا کوئی وہ نہیں ہے. ابھی ایک سوشل میڈیا نہیں چلاتے لوگ، آتے ادھر جاتے ہیں فیس بک پہ ایک فوٹو ڈالتے ہیں. یار سوشل میڈیا سے فائدہ کس طرح لے لیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے نا یہ جتنے بھی کلائمبرس ہیں سب کے سب تقریباً 90% ان ایجوکیٹڈ پرسن لوگ ہیں. تو اس کی وجہ سے نہ کوئی سوشل میڈیا ان کا صحیح طرح چل سکتا ہے، نہ کوئی کسی سے اچھی طرح بات کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈیل کر سکتا ہے، نہ باہر سے کتنے بندوں کو اسپانسر ملتا ہے. اب ادھر سے آپ کسی بہت بڑے برانڈ اچھا کمپنی کو آپ ادھر سے ای میل بھیج دو کہ یار بھائی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اسپانسر کی کمی ہے. لیکن اسپانسر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اسپانسر ملتے نہیں ہے. اصل میں پرابلم وہاں تک رسائی بڑی مشکل ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے بندے آگے نہیں ہے. تو اس وجہ سے تو نا ابھی تک ہم لوگ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. صحیح. اس کو بھی بتائیے گا ارادہ کیا ہے؟ بہت سارے کلائمبر سے یہ سوال میں کر چکا ہوں اور ان کی ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے، بلکہ ہر کلائمبر کی یہ خواہش ہے کہ 14 بلند ترین چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرائیں. آپ کی کیا خواہش ہے؟ میرا بھی یہی خواہش ہے برادر. ابھی سب سے پہلا میرا ڈریم تو ایوریسٹ ہے، کیونکہ یہ ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ ہے. تو اگر ایک دفعہ ایوریسٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا اپنا ایک ویلی بڑھ جاتا ہے آپ کا. تو میرا سب بگ ڈریم تو ایوریسٹ ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اگر کوئی اسپانسرشپ ہمیں مل جائے تو 14 پیک بھی ہم کر سکتے ہیں. اچھا 14 پیک کے اوپر ہم اپنا سبز ہلالی پرچم بھی لہرا سکتے ہیں. تو بس صرف اور صرف یہی کمی ہے ہمارے لیے بس کہ آگے تک کوئی بندہ آگے جو ہے نا ہمیں پک کر لے یا کوئی ہمیں آ کے اسپانسر کرے. بس صرف یہی کمی ہے. اچھا، ایک محکمہ جسے محکمہ سیاحت بھی کہا جاتا ہے، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. بالکل. آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا اور آپ کی سرپرستی کرنے کی ذمہ داری بھی یقیناً ان پر عائد ہوتی ہے. تو محکمہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے؟ نہیں، ابھی محکمہ کے ساتھ کوئی ہمارا تعاون نہیں ہے. نہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی وہ واسطہ ہے، نہ کوئی الپائن کلب کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ ہے. اس وقت کتنا بندہ ادھر سے کلائمبنگ کے لیے جاتا ہے، کتنا بندہ ادھر سے اچھا پوٹری کے لیے جاتا ہے، گائیڈنگ کے لیے جاتا ہے، نہ الپائن کلب کو معلوم ہوتا ہے، نہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہوتا ہے. حالانکہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. کہ میں نے خود ٹورزم ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کیا تھا کہ یار اس طرح کی آپ لوگ ہمارے جو جتنے بھی حق حقوق ملتا ہے ہمیں ان کے اوپر آپ لوگ نظر ثانی کریں پلیز، آپ لوگوں کی مہربانی.
जितने भी हमारे साथ जुल्म होता है ऊपर, जितने भी हमारे लिए ऊपर इतना वज़न चढ़ा के लेके जाता है, उन सब की ज़िम्मेदारी है टूरिज़्म डिपार्टमेंट पर। उनकी एक लिस्ट होना चाहिए। फ़लान मिसाल के तौर पर मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन 5-5 बोतल हम लोगों ने उठा के कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 तक ले बल्कि लिए। आप बड़े अच्छे नुक्ते की तरफ लेकर आए। आज केटू से एक दर्दनाक ही कहूँगा मैं, दर्दनाक खबर भी आई, एक पोर्टर की डेथ मौतगी हो गई। का हमने बिल्कुल। सुना। यकीनन बड़ा मुश्किल मरहला है। वो शख्स जो पूरे एक्सपीडिशन को लेकर चलता है, एक्सपीडिशन का बोझ उठाता है, रोप फिक्स करता है, एक्सपीडिशन के आगे चलता है, और जब उसकी वो ज़िंदगी की बाजी हारता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। कोई भी पूछने वाला नहीं होता है। हमारे जो यहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है वो 2 लाख रुपए का होता है, सिर्फ 2 लाख रुपए सिर्फ का। 2 लाख रुपए का। आप इस ज़माने में, इस महंगाई में आप 2 लाख रुपए में क्या होता है, आप खुद अंदाज़ा लगा दें कि यार हम अपनी जान जोखों पे डाल के ऊपर जाते हैं, रोप फिक्स करते हैं, सामान कैरी करते हैं, अच्छा इसके बाद कैंप सेट करते हैं, उनके लिए हर पानी बनाते हैं, हर चीज़ हम लोग खुद करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई हाथ फ्रोज बाइट हो गया या आपको कोई फ्रैक्चर हो गया या आपकी डेथ हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में इस वक्त क्या होगा। वो देखें, और दूसरा मज़े की बात ये है यूसुफ भाई, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, कि आप पानी भी उनको पिलाते हैं, रास्ता भी उनको दिखाते हैं, रस्सी भी आप लोग फेस करते हैं, लेकिन क्लाइंबर वही कहलाते हैं। क्लाइंबर वही कहलाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग अभी एज ए पोर्टर, हाई पोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो हाई पोर्टर और लो पोर्टर, सिर्फ डिफरेंट यही है। लो पोर्टर जो नीचे से बोझ लेके जाते हैं, हाई पोर्टर ऊपर बोझ लेके जाते हैं। लेकिन हम लोगों को अपना नाम तक देने के लिए हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पास वो नहीं है, सलाहियत नहीं है। यार इस तरह की कोई नाम फिक्स करो कि यार पाकिस्तानी क्लाइंबर रखो, शेरपा रखो, या कोई और अच्छा सा नाम एक रखो, हाई पोर्टर के नाम से जाना जाए। लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट में और अल्पाइन क्लब में, खुसूसन स्पेशल अल्पाइन क्लब वालों की तरफ से ना तो हमारा कोई इनके पास रिकॉर्ड है, किस बंदे ने कितने कौन से साल में कौन सा पिक किया है, कुछ भी नहीं है उनके पास, अल्पाइन क्लब वालों के पास ना। उनकी कोई वो हमारी तवज्जो है हमारी तरफ। यार अगर पाकिस्तान में इस तरह की कोई काम कर रहा है कि पाकिस्तान में अगर इस टूरिज़्म को आगे हम लोगों ने बढ़ाना है तो हर एक के लिए अपना अपना हिस्सा डालना होगा। आज हम लोग आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग आज रोज़ी रोटी की खातिर कर रहे हैं अपना क्लाइंबिंग, लेकिन इसके साथ साथ हम अपना मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं। हर कोई बंदा जाके उधर अपना मुल्क का परचम ले रहते हैं, हम लोग जाके अपना पाकिस्तान का परचम ले रहते हैं, लेकिन मिलता है। लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ हमारे थोड़ा बहुत हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम किसी से कम नहीं है। हर चीज़ इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। और दूसरा जो ना, पूरा जो भी फिक्स के लिए हम लोग रस्सी फिक्स करने के लिए कहेंगे, हम चैलेंज के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम इंशाल्लाह वो करके भी दिखाएंगे। लेकिन जो हमारे मिलने की मराहत हैं, हमें यार थोड़ा बहुत इंश्योरेंस हमारा बढ़ा लो। अगर कोई कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए तो हमारे लिए हेली तो आना तो दूर की बात है, घोड़ा तक हमारे लिए वहाँ पे नसीब नहीं होता है। बिल्कुल सही। ये वो बंदा उधर अगर 1 घंटे के अंदर इधर हाली इधर ला के रखेंगे तो वो जिंदा बच जाएगा, लेकिन नहीं, अभी उधर देखिए हेली प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी तो बुनियादी तौर पर कंपनी की। बिल्कुल, देखिए कंपनी को तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। चलिए आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। मुहर्रम अल हराम का महीना है जी, और शुहदाए करबला की याद इस वक्त की जा रही है, और हर अज़ादार जो है अपने अंदाज से नवासा रसूल और जिगर गोशे बतूल को पुरसा दे रहा है। बिल्कुल। क्लाइंबर्स का भी हमेशा से ये दुर्रे इम्तियाज़ रहा है कि वो बुलंदी पर जाकर इमाम अली मुकाम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, अलम अब्बास उठाकर। तो आप भी क्लाइंबिंग के दौरान ये करते हैं? जी जी। इससे कोई ख़ास जज्बा मिलता है, कोई ख़ास तहरीक मिलती है, और अलम अब्बास को किस किस चोटी पर लहराना चाहते हैं? देखिए जी, अभी मुहर्रम अल हराम के इस मौके पर जो है ना, हम लोग जो है ना अलम अब्बास को अपने साथ लेके जाते हैं। एक बाहैसियत एक हिम्मत हमारे अंदर आ जाता है कि अब अलम अब्बास जब आपके बैग में आपके पास आपके साथ होना, तो हमें ना किसी पहाड़ से डर लगता है, ना किसी करवे से डर लगता है, ना किसी चीज़ से हमें कुछ भी डर नहीं लगता है कि यार अब्बास अलम अब्बास हमारे साथ ही है इंशाल्लाह। और इसको हमने ऊपर लहराना है, इसी के जज्बे के साथ हम लोग जाते हैं। हर जहाँ पे भी चोटियाँ, जो भी चोटियाँ हम लोगों ने सर की है, इसके ऊपर पाकिस्तानी परचम के साथ साथ अलम अब्बास भी हमने वहाँ पे भी लहराते हैं। तो अलम अब्बास एक बस हमारे लिए एक जज्बा पैदा कर देता है, अंदर से हिम्मत दे देता है कि यार इसको हम लोगों ने करना है, और इंशाल्लाह हम इस तरह कर भी रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अलम अब्बास का आली नसब इंसान उठाते हैं, ये वो परचम नहीं उठाए जिसका जी चाहे। यकीनन क्लाइंबर्स की, चाहे वो मोहम्मद अली सतपारा हो, चाहे वो हसन सतपारा हो, अली रज़ा सतपारा हो, यूसुफ मीरी साहब हो, इन सब की बड़ी अकीदत है अलम अब्बास के साथ।
اور بلندیوں پر جا کر عموماً یہ علم عباس کو بلند کرتے ہیں، اور علم عباس ہمیشہ سے بلند ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ بلند رہے گا، یہ ان کا جذبہ ہے۔ اور ابھی یوسف میری نے کہا کہ جب علم عباس ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک الگ سی ہمت آتی ہے، ایک الگ سی طاقت آتی ہے، اور یہ بلندیوں تک پہنچ پاتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ محمد علی انجم کو اور آصف عاشور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔